حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں اپنی لونڈی سے پوچھئے۔ لونڈی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سنی نہ دیکھی۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، لیکن پاکیزہ عورت ہے، پاک عورت ہے، اس کے بارے میں کوئی برائی کی بات میں نہیں جانتی۔ سیدہ زینب سے پوچھا، سیدہ کہنے لگی ما علمت فیہا الا خیرا، میں اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں اللہ کی قسم نہ تو میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی برائی دیکھتا ہوں اور نہ صفوان کے بارے میں، اور نہ کبھی میری غیر موجودگی میں وہ میرے گھر ہی آیا ہے۔ 1 مہینے تک یہ افواہیں اڑتی رہی، ظلم کے یہ جملے چلتے رہے، نبی پریشان ہوتے رہے، صحابہ پریشان ہوتے رہے، اور اسی پریشانی میں امام الانبیاء اٹھتے ہیں، سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، کائنات کی پاک باز عورت، پاکیزہ ترین عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو گناہ کر بیٹھی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایمان والو میرے ایک سوال پہ توجہ کرنا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے، پیروں کو علم غیب ہوتا ہے، ارے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ اپنے اوپر سوچئے، امام الانبیاء تو بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کی غیرت کا تو کیا کہنا، اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیوی پاک ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی محلے والا، بستی والا آپ کی بیوی پر تہمتیں لگائے، برداشت کر لو گے؟ خاموش ہو جاؤ گے؟ 1 مہینے تک زبان سیلو گے؟ اگر آپ کو پتا ہو، آپ کہو گے مجھے پتا ہے یہ جھوٹ ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہے تو کیوں پوچھا اسامہ بن زید سے، کیوں پوچھا زینب سے، کیوں پوچھا لونڈی سے، کیوں پوچھا علی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ اگر عالم الغیب تھے کیوں کہا لوگوں میں اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، اور جس کی طرف تم جھوٹ نسبت کر رہے ہو صفوان اس میں بھی برائی نہیں دیکھتا، مجھے تو غیب کا سارا علم ہے؟ پھر کیوں کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، کائنات کی حبیب ترین ہستی، حبیب خدا کی حبیبہ، اس کے بستر پہ بیٹھ کر کیوں کہہ رہے ہیں گناہ کر بیٹھی ہو تو معافی مانگو؟ ارے یہ کہنے والوں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ جب سواری چلی تھی میرے نبی کو علم غیب نہیں ہوا تھا کہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی؟ ارے جب تہمت لگی تھی تو نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جھوٹ بولتے ہو میں عالم الغیب ہوں؟ میں اس وقت وہاں پر موجود تھا جب صفوان اپنا اونٹ لے کر آیا تھا، اس نے انا للہ پڑھی تھی، عائشہ اٹھی تھی، میں تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوں۔ تم جھوٹا الزام لگاتے ہو، کہنا چاہیے یا نہیں؟ بات عقل میں آ رہی یا نہیں؟ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو کیوں پوچھتے، عالم الغیب ہوتے تو کیوں کہتے عائشہ گناہ کر بیٹھی ہو تو معافی مانگ لو، اور اگر تو نے گناہ نہیں کیا ہے تو تیری پاکیزگی کا اعلان عرش والا الہ ضرور کرے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے، میں خاموش ہو گئی، خاموش ہو کر میں نے اپنے بابا سے کہا نبی کو جواب دو میری طرف سے۔ انہوں نے کہا کس طرح جواب دے اپنے آقا کو اس بات کا جس کا ہمیں علم نہیں؟ اپنی ماں سے کہا ماں جواب دو، نبی کو جواب دو، میری طرف سے کہو۔ کہا کیسے کہیں، کیسے جواب دیں، جس چیز کا ہمیں علم نہیں نبی کے سامنے کیسے کہیں؟
کہا جب مجھے یقین ہو گیا ماں باپ نے کچھ نہیں کہنا تو میں نے خود اپنے نبی سے کہا اگر میں اقرار کر لوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں اس گناہ سے پاک ہوں، تو میں اپنے ذمے وہ کیوں لوں جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اور اگر میں کہوں میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میری باتوں پہ کون مانے گا، کون تسلیم کرے گا؟ فرماتی ہیں شدت غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا، فصبر جمیل۔ امام الانبیاء بھی بستر عائشہ پر موجود، صدیق اکبر کے گھر میں موجود، آپ کے اوپر وحی کے آثار طاری ہو جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات چہرہ موڑ کے لیٹ چکی ہیں، اپنے رب سے لو لگا لی ہے، فرماتی ہیں مجھے یہ اندازہ تو نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی، یہ تھا کہ نبی کو شاید خواب آ جائے، جبرائیل آ کے ویسے بتا دے، مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیات نازل ہوگی۔ اور جب وحی کی آثار ختم ہوئے، امام الانبیاء نے اپنے مبارک چہرے کو بلند کیا، ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی، فرماتے ہیں عائشہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، تیری عزت و عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے، تم یہ باتیں سن کر خاموش کیوں رہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے؟ سیدہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو اپنے نبی کا شکرانہ ادا کرو، فرماتی ہیں میں اپنے نبی کا شکر ادا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، مجھے امید تو عرش والے رب سے تھی، میری برات کا اعلان تو اللہ نے کیا ہے، میں اپنے اس رب کا شکر ادا کروں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پیاری زبان سے قرآن حکیم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھے لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان میں سے ہر شخص پہ اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں مراد رئیس المنافقین ابن ابی ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اسے سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا